بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یا تو وہ وقت تھا کہ عمران خان نیازی کے آگے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھرتے تھے جو کہتے تھے خان صاحب تمہارے جاں نثار بے شمار، اور آج جب زوال آیا ہے تو آج کی تازہ ترین کہانی سن لیں کہ عمران خان کے اوپر 3 مقدمات ہیں لاہور میں، ایک کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا، اور ایک عسکری ٹاور پر حملے کا، اور تیسرا جو ہے اس کے بارے میں تفصیل کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس چیز کا ہے۔ تو ان 3 مقدمات میں ضمانت کے لیے خان صاحب کو کوئی ضمانتی نہیں مل سکا، تو ان کے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام کرنے والا ایک خاکروب عدالت میں پیش ہوا۔ تو اس نے کہا جی میں خان صاحب کی طرف سے 3 لاکھ روپے جمع کرواتا ہوں اور ان کا ضمانتی بنتا ہوں۔ تو عدالت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں خان صاحب کا ملازم ہوں اور خان صاحب کے لیے ضمانت دینے آیا ہوں۔ تو جو جج صاحب تھے، اجاز احمد جج صاحب کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب پیش نہ ہوئے تو پھر میں آپ کو گرفتار کروں گا، آپ کو بلاؤں گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو جج صاحب نے ضمانت لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ قانونی نکتہ یہی ہے کہ وہ قبول کرتا کہ جی جج صاحب آپ مجھے گرفتار کروا سکتے ہیں، آپ مجھے بلوا سکتے ہیں، جیل بھجوا سکتے ہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شہروز کے اس جواب پر جج نے ضمانت لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی زبان سے اس نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا۔ تو یہ کہانی تھی ایک شخص کے عروج اور زوال کی، کہ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو دھمکیاں دیتا تھا، کسی کو مونچھیں کاٹنے کی دھمکیاں دیتا تھا، کسی کو چور کہتا تھا، کسی کو ڈاکو کہتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ اس کو ضمانتی تک نہیں مل رہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس کا اپنا جو تکبر ہے، جو غرور ہے، وہ لے ڈوبا ہے۔ دوسرے اس کے کچھ اعمال ہیں، جیسے عاصیہ ملعونہ کو رہا کرنا، تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کو شہید کرنا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو ہے جو اس کی پارٹی کے لوگوں نے اور اس نے ایک منصوبے کے تحت کیا، وہ توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اگر بلند آواز سے بھی بات کرو گے تو تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نیچی رکھو، بلند آواز مت کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ اچڑا بلے سو تا عمل ضبط تھی سن، عمل ضبط تھیں کو ولا کوئی نہیں سکدا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص کبھی وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، تو آج وہ عذاب الہی کا شکار ہے، اور آج کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی
نظام قدرت کا مقابلہ کرتا ہے، خدائی دعوے کرتا ہے، عروج میں آ کر اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اور ابھی تک بھی اس کے کچھ جو پیروکار ہیں اس کے انجام سے سبق نہیں سیکھ پا رہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقتی زوال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرحوم امیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا تھا کہ یا اللہ ان کو گن لے اور ان کو اکیلا کر کر کے مار۔ ان کی وہ دعائے جلال آج بھی میڈیا پر وائرل ہے، اور عمران خان اسی مکافات عمل کا شکار ہے، اور جو مظالم انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کیے ہیں بالکل ہو بہو اسی طریقے سے جو ہے آج ان کی جماعت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب جو ہے ان کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس چھوٹا سا مسئلہ ہے اور چند دن میں جو ہے ہم دوبارہ اسی پوزیشن پہ ہوں گے، لیکن ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نہ بادشاہ ربک اللہ شدید کہ تیرے رب کی پکڑ شدید ہے، تو خان صاحب عذاب الہی کا شکار ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اور اسی گناہ پہ قائم رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا، ان پر شعور کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کی سزا اسی دنیا میں پا لیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ معذور ہیں اور وہیل چیئر پہ گھومتے پھرتے ہیں، تو ان کی وہیل چیئر پہ بیک سائڈ پہ ایک شعر لکھا ہوا مجھے یاد آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ اس صورتحال کی صحیح ترجمانی کرتا ہے کہ حساب و کتاب حشر پہ نہیں موقوف، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ خان صاحب اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں پا رہے ہیں، اور پوری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔